بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ جو شخص صدقے دل سے ایک بار درود ابراہیمی پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک خچر پر لوگوں کو دمشق سے زبدانی لے کر جا رہا تھا اور میں اکثر ان کو دمشق سے زبدانی لے جایا کرتا تھا اور اسی کرایہ پر میری زندگی کی گزر بسر تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خچر کرائے پر لیا، میں نے اسے سوار کیا اور لے چلا، اور ایک جگہ پر 2 راستے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا اس راہ سے چلو۔ میں نے کہا میں اس راہ سے ناواقف ہوں، سیدھی راہ تو یہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں پوری طرح واقف ہوں، یہ بہت نزدیک کا اور آسان رستہ ہے۔ اس کے کہنے سے اسی راہ پر چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ہم یک بیابان میں آ گئے ہیں جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ نہایت خطرناک جنگل ہے اور ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں سہم گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا ذرا لگام تھام لو، مجھے یہاں اترنا ہے۔ میں نے لگام تھام لی اور وہ اترا اور اپنے کپڑے ٹھیک کر کے چھری نکال کر مجھ پر حملہ کیا۔ میں وہاں سے سرپٹ بھاگا، لیکن اس نے میرا تعاقب کیا اور مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کی منت و سماجت کی، لیکن اس نے خیال نہ کیا۔ میں نے کہا اچھا یہ خچر اور کل سامان جو میرے پاس ہے لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا یہ تو میرا ہو ہی چکا ہے، لیکن میں تو تجھے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں نے اسے اللہ کا خوف دلایا اور آخرت کے عذابوں کا ذکر کیا، لیکن اس چیز نے بھی اس پر کوئی اثر نہ کیا اور وہ میرے قتل پر تلا رہا۔ اب میں مایوس ہو گیا اور مرنے کے لیے تیار بھی ہو گیا اور اس سے بہت التجا کی کہ آپ مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دیجیے۔ اس نے کہا اچھا جلدی پڑھ لے۔ میں نے نماز شروع کی، لیکن اللہ کی قسم میری زبان سے قرآن مجید کا ایک حرف بھی نہیں نکلتا تھا۔ یوں ہی ہاتھ باندھے دہشت زدہ کھڑا تھا اور وہ جلدی جلدی مچا رہا تھا۔ اس اتفاق سے یہ آیت میری زبان پر آ گئی، جس کا ترجمہ ہے اللہ ہی ہے جو بے قرار کی بے قراری کے وقت دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے، اور بے بسی، بے کسی، سختی اور مصیبت کو دور کرتا ہے۔ بس اس آیت کا زبان سے جاری ہونا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بیچوں بیچ جنگل میں ایک گھوڑ سوار تیزی سے اپنا گھوڑا بھگاتے ہوئے نیزہ تانے ہماری طرف چلا آ رہا ہے، اور بغیر کچھ کہے ڈالے اس ڈاکو کے پیٹ میں اس نے اپنا نیزہ گھسیڑ دیا جو اس کے جگر کے آر پار ہو گیا۔ وہ اسی وقت بے جان ہو کر گر گیا۔ جو سوار تھا اس نے اپنی باگ موڑی اور جانا چاہا، لیکن میں اس کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے لیے یہ تو بتلاؤ کہ تم کون ہو۔ اس نے کہا میں اس کا بھیجا ہوا بندہ ہوں جو مجبوروں، بے قصور، بے بسوں کی دعا قبول فرماتا ہوں اور مصیبت اور آفت کو ٹال دیتا ہوں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے اپنا خچر اور مال لے کر صحیح سالم واپس لوٹا، اور دعوت الحق اسی کو پکارنا حق ہے، اس کے سوا کسی کو پکارنا نہ بن سکتا ہے، نہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو کوئی دور کر سکتا ہے۔ اس ایمان افروز واقعہ سے میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی انسان صرف اللہ پاک کو اپنا کارساز اور مشکل کشاں نیز اس کو خالص دل سے پکارے گا، وہ نجات ضرور پائے گا۔ اس رب العالمین کی مشیت ہو، اللہ تعالی ہمیں توحید پر مبنی عقیدہ نصیب کرے، آمین۔